الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام رشیوں پر اور اللہ کے انتم رشی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، آپ لوگوں کے سامنے پچھلے 4 جمعوں سے ایک عنوان پر خصوصی بات چیت اور گفتگو جو ہے سامنے رکھتا آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سابق آسمانی کتابوں کے سلسلے میں کیا رویہ اختیار کیا ہے، اور جو رویہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، مسلمانوں میں بہت سارے لوگ جس روش کو اختیار کر کے ہیں سابق آسمانی کتابوں کو لے کر اس روش کے غلط ہونے کی اور قرآن مجید کے روشنی میں صحیح روش آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے سابق آسمانی کتابوں کو، وید، اپنشد، بھگوت گیتا، ہولی بائبل کے اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ کو کرٹیسائز کیا، کنڈیم کیا، کینسل ٹھہرایا، منسوخ کہتے ہیں، اور پھر ان کے اندر پائی جانے والی سائنٹیفک غلطیوں کو، ہسٹوریکل مسٹیکس کو، اور پھر بیہودہ باتوں کو ہائی لائٹ کر کے لوگوں کو ان کتابوں سے بیزار کرنے کی کوشش کی، اور ان کے مقابلے میں قرآن مجید کو آلٹرنیٹیو کی حیثیت سے پیش کیا۔ اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ لوگ ان کتابوں سے بیزار ہو جائیں، انہیں چھوڑ دیں اور قرآن مجید کو اختیار کر لیں۔ اور پھر جیسا میں بار بار آپ کے سامنے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر یہ مینٹیلٹی پائی جاتی ہے، یعنی عموماً تو میں یہاں پر مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن پھر اب ان کے علاوہ بھی جو کرسچنز ہیں وہ بھی یعنی کہ یہی مینٹیلٹی رکھتے ہیں، ان میں سے بہت سارے، کہ بھئی لوگوں کو اپنے پرانے دھرم سے چھڑا کر اس نئے ہمارے والے دھرم میں داخل کرنا ہے، ان کا ریلیجیس کنورژن کرنا ہے، ان کا دھرم پریورتن کرنا ہے۔ اور پھر یعنی اس میں سے بعض لوگ پھر یہ یعنی کہ یہ بات یا اس آرگیومنٹ کو اس طرح سے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بھئی دھرم پریورتن کروانا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام بس ان کو یعنی کہ حق پہنچانا ہے، وہ پریورتن کر لینا وہ اپنی خود کی ذمہ داری پر وہ کر لیں گے، وہ ان کی خود کی ذمہ داری ہے نا۔ تو کل کا دن کیا ہوگا، کوئی کمپلیکیشن ہوگا، پولیس آئے گی ہے نا، دھرم پریورتن کے خلاف اگر کوئی قانون ہوگا تو پھر اب لوگ یعنی ہمارا پتہ دیں گے، پھر لوگ ہمارے پاس آئیں گے ہے نا۔ تو لہٰذا یعنی یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے دھرم پریورتن کروانے کی، یہ ان کی خود کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا دھرم پریورتن یعنی کہ اگر مناسب سمجھتے ہیں تو وہ کر لیں، ہم تو بس ان کو حق بتا کر چھوڑ دیں گے۔ اور عزیز ساتھیوں، اس طریقہ کار کے رد میں آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کے حوالے سے یہ بار بار یعنی مختلف عنوانات کے تحت یہ بات پیش کی ہے کہ قرآن مجید میں کوئی دھرم پریورتن نہیں ہے نا، اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے نا، یہ کوئی نیا زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے،
بلکہ سمرپن، یعنی اسلام کا جو میننگ ہے سمرپن کرنا، سبمیشن کرنا، یہ اوپر والے نے، پرمیشور نے ہر زمانے میں اور بالکل ابتدا سے چاہا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ اگر اس کے نزدیک کوئی ہے تو وہ ہے اس کی آگیا کا پالن کرنا، اس کے آگے جھک جانا، اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے آگے سرنڈر کر دینا، ہے نا۔ اور یہ سرنڈر، یہ سبمیشن ہے نا، یہ آگیا کا پالن کرنا، یہ اس کی شرن میں آنا ہے نا، سمرپن کر دینا، اسی کو عربی کے اندر محض اسلام کہتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، بہرحال چونکہ یہ جو مزاج ہے نا، یہ جو انداز ہے، یہ لوگوں نے اختیار کیا ہے کہ ان کو ان کا دھرم چھڑوا دو، ہے نا، وہ پرانا اور آؤٹ ڈیٹڈ اور کرپٹ اور پولیوٹڈ ہو چکا ہے، اور لہٰذا جو ہمارے پاس ہے وہ چونکہ یعنی کہ لیٹسٹ ہے، اپ ڈیٹڈ ہے اور پیور ہے نا، تو لوگوں کو اس میں جو ہے داخل کرواؤ۔ یہ دھرم پریورتن چونکہ لوگوں کی مینٹالٹی کے اندر آ گیا ہے، تو اب اسی کو یعنی اس آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے پھر لوگ چونکہ اسٹریٹجیز بناتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، تو پھر اب اس میں یہ بھی ایک یعنی بڑی لاجیکل بات لوگوں کو محسوس ہوئی ہوگی، ہے نا، کہ بھائی وہ کتابیں کرپٹڈ ہیں، وہ یعنی انٹرپولیٹڈ ہیں، ہے نا، اور ان کے اندر سے کچھ واقعات کو نکال کر جو یعنی بےہودہ واقعات لوگوں کے سامنے اچھال کے انہیں پیش کرنا، تاکہ لوگ ہے نا بیزار ہو جائیں ان کتابوں سے، ارے اتنی گندی باتیں ان کتابوں میں ہیں تو ہم کیوں فالو کریں، ٹھیک ہے۔ یا پھر ہے نا یہ مطلب طریقہ جو ہے اس طریقے سے اختیار کیا گیا، ان کو ان کی کتابوں سے بیزار کر کے، ہے نا، بائبل یا پھر یعنی قرآن مجید، اگر میں مسلمانوں کی بات کروں تو پھر وہ قرآن مجید منوانے کے لیے ہے نا یہ اختیار کرتے ہیں، اسی اسٹریٹجی ہے نا، اسی آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے یعنی یہ اسٹریٹجی آئی ہے۔ لیکن عزیز ساتھیوں، یہاں پر بہت یعنی اہم ترین بات ایک یہ ہے کہ اگرچہ کہ لاجیکلی ہے نا کوئی بات بہت یعنی کہ مناسب اور یعنی اپروپریٹ بھی لگتی ہے، لیکن اگر میں اور آپ اپنے آپ کو آستھک کہتے ہیں، ہے نا، اپنے آپ کو ہم مومن اگر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ یہ پوری ہے نا جو ہم نے سوچ بچار کر کے ہے نا ایک فیصلے پر پہنچے ہیں، ایک نتیجے پر پہنچے، ایک اسٹریٹجی ہم نے جو ہے بنائی ہے نا، جو بڑی لاجیکل بھی مطلب محسوس ہوتی ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کم از کم ایک مرتبہ قرآن اور حدیث سے جو ہے اور حضور کی سنت سے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے نا ہم ویریفائی کر لیں، کراس چیک کر لیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں، کیونکہ کوئی بات ممکن ہے کہ بڑی یعنی کہ لاجیکل محسوس ہوتی ہوگی، لیکن پھر دین بھی تو اس کی اجازت دے، کیونکہ پھر دین کے لیے ہی تو یہ سب کام کر رہے ہیں، ہے نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی تو یہ سب کام کر رہے ہیں، تو پھر یعنی کیا اللہ نے وہ طریقہ بتایا ہے، کیا اللہ نے کہیں وہ لاجک ہے نا بیان کی ہے؟ اللہ نے نہیں کی تو کیا اللہ کے رسول نے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یا آپ کے صحابہ نے کی ہے؟ کہیں کچھ تو ملے ہمیں۔ اور عزیز ساتھیوں، میں لگاتار پچھلے 4 جمعوں سے آپ کو یہ بتاتا آ رہا ہوں کہ بھئی ایسی یہ سب جو باتیں ہیں یہ انتہائی نامناسب، انتہائی بیہودہ باتیں ہیں، قرآن مجید کے خلاف ہیں یہ باتیں، ہے نا، جو بعض مسلمان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید کے حوالوں سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ قرآن مجید سابق آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے، اور ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کے جو ہے کسی فروع کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ اصل کے اندر ہے کہ وی ہیو ٹو بلیو، کمپلسری ہے نا، سابق آسمانی ساری کتابوں پر ایمان لانا، اور پھر صرف ایمان لا کر بیٹھ جانا نہیں ہے کہ ہاں بھائی میں تو مانتا ہوں، ہے نا، اپنے آپ میں ہم نے سمجھ لیا، مان لیا، یا پھر اپنے مسلمانوں کے درمیان میں یہ بات ہم نے کہہ لی کہ ہاں سارے آسمانی کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس ایمان کا اعلان کرنا ہے ان لوگوں کے سامنے جو ان سابق آسمانی کتابوں کے حامل ہیں، ہے نا، جن پر اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب نازل کی، وہ اس پیغمبر سے وابستہ ہیں، ہے نا، اپنے آپ کو بہت یعنی گہرائی سے جوڑ کر ہیں، اور اس کتاب سے ان کا بڑا گہرا جو ہے ایمانی تعلق ہے۔ ان کے سامنے ہے نا اس بات کا اعلان ہمیں کرنا ہے کہ ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا، صرف اس پر نہیں جو ہم پر نازل ہوا، اس پر بھی رکھتے ہیں، ہے نا۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور تم سب کہو، اللہ کا حکم ہے، اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم سب کہو کہ ہم ایمان لائے اس پر جو ہم پر نازل ہوا اور جو تم پر نازل ہوا۔
اور ڈگری آف ایمان، اسٹینڈرڈ آف ایمان جو قرآن مجید پر ہے، وہی ڈگری اور وہی اسٹینڈرڈ آف ایمان سابق آسمانی کتابوں پر ہمارا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے رکھی. جتنے جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کرٹیسائز کیا ہے نا، وہاں ہم نے غور کیا آیتوں کے اوپر اور دیکھا کہ کتاب پر کرٹیسزم نہیں ہے، وہ کتاب کے یعنی کہ حاملین جو لوگ ہیں اور اس کتاب سے وابستہ جو علماء ہیں، جو اسکالرز ہیں، جو پادری ہیں، جو پنڈت ہیں، ہے نا، وہ لوگ کتاب کو استعمال کرتے ہیں لیکن وہ جھوٹ کہتے ہیں، ہے نا، وہ کہتے ہیں شرکیہ باتیں، ہے نا، وہ باتوں کو اپنے کانٹیکٹ سے ہٹا کر آؤٹ آف کانٹیکٹ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، ہے نا، یا وہ کتابوں کو پس پش ڈالتے ہیں، ہے نا، ایک کتاب کے بڑے حصے کو وہ لوگ چھپاتے ہیں، ہے نا. اور اس کے علاوہ پھر گمراہی کی کئی وجوہات جو قرآن مجید میں بتائی گئی ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ بھئی کتابوں کے اوپر حرف آنے والی کوئی ایک بات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں کی، ہے نا. تو یہ چیز کو ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن نہیں کہتا، مسلمانوں میں سے بعض لوگ کہتے ہیں، ہے نا. تو کلپریٹ کون ہے؟ کلپریٹ یعنی بلیم کس پر آنا چاہیے؟ بلیم قرآن پر نہیں آنا چاہیے. قرآن نے ان کو یہ ہدایت نہیں دی تھی ایسی جو ہے باتیں کرنے کی، مگر وہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، ہے نا. اور قرآن کو پھر کہیں نہ کہیں سے مطلب پیش بھی مطلب کرتے ہوں گے، یا پھر یہ باتوں کو قرآن سے منسوب اگر کرتے ہیں تو اس کا جو بلیم ہے، یہ جو جرم ہے، یہ لوگوں سے ہو رہا ہے نا، مسلمانوں میں سے بعض لوگوں سے. یہ قرآن مجید اس کی گائیڈنس ہرگز نہیں دے رہا، بلکہ اس کے خلاف، یعنی پھر میں آپ کے سامنے وہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے نا. پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے جو آیتیں رکھی کہ قرآن مجید تو سابق آسمانی کتابوں کی تعریف کر رہا ہے نا. اس تعریف کے سلسلے میں ایک اور بات کہتے ہوئے میں پھر یعنی کہ آج انشاءاللہ اس ٹاپک کو میں کنکلوڈ کروں گا. ساتھیوں، تعریف کے سلسلے میں پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے 3 آیتیں رکھی جہاں پر تورات اور انجیل کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو صرف یعنی کہ تعریف کے جو کلمات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اس کے علاوہ ایک اور پہلو ہے جس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یعنی اپنی توجہ مرکوز کریں اور اس پر غور کریں. دیکھیے، جب کتابوں کی تعریف ہو رہی ہے، سابق آسمانی کتابوں کی تعریف، اور پھر قرآن مجید کی تعریف بھی تو ہے. کیونکہ آپ غور کریں گے، مطلب مسلمان میں نے غور کیا ہے، میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے لوگوں سے، چونکہ مسلمانوں کے درمیان میں یہ باتیں میں لگاتار پیش کرتا رہتا ہوں، تو کبھی کبھی یہ فیڈ بیک لوگوں کے پاس سے، مسلمانوں کے پاس سے آیا کہ ارے بھائی، آپ نے قرآن کی اتنی زیادہ تعریف کی نہیں، آپ نے سابق آسمانی کتابوں کی آپ نے بہت تعریف کر دی، ہے نا، آپ نے گیتا کی بہت تعریف کر دی، آپ نے انجیل کی اتنی زیادہ جو ہے تعریف کر دی، قرآن کا کیا ہوگا؟ یہ ایموشنل ہو جاتے ہیں لوگ، ہے نا، کہ بھئی تعریف ٹھیک ہے، آپ تعریف کر رہے ہیں، آپ نے آیتیں بتائی ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، لیکن آپ نے سابق آسمانی کتابوں کی زیادہ تعریف کر دی، اس کے مقابلے میں جو ہے آپ نے قرآن کی کم تعریف کر. پھر اس میں اور جو لوگ ایموشنلی یعنی مشتعل ہو جاتے ہیں نا، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن کو نہیں مانتا، یہ قرآن کی عزت کو گھٹا رہا ہے نا. اس طرح کے الزام بھی مطلب پھر بعض لوگ لگاتے ہیں. بہرحال ساتھیوں، یہ والا جو پہلو ہے نا کہ جب تعریف کریں تو پھر مطلب وہ پروپورشن کیا ہو، اس کی ایک مثال یعنی قرآن مجید سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قرآن مجید صرف سابق آسمانی کتابوں کی تعریف ہی نہیں کرتا، بلکہ بڑھا چڑھا کر جو ہے تعریف کرتا ہے، اور یہ اللہ کر رہا ہے. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے نا، تو پھر اللہ کر رہے ہیں یہ تعریف سابق آسمانی کتابوں کی. کیا ہے دیکھیے، یہ 2 آیات ہیں، سورہ نمبر 6 ہے اور آیت نمبر 154 اور 155 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. 154 میں سابق آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ٹھیک ہے تورات کی جو ہے تعریف ہو رہی ہے. ذرا غور فرمائیں. ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی. کون سی کتاب ہے وہ ہم جانتے ہیں، تورات، ٹھیک ہے، ہولی بائبل کی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے. اچھا، کیسی ہے یہ کتاب؟ اللہ فرما رہا ہے تماماً علی الذی احسن، ہر بہترین کام کرنے والے کے لیے، بہترین خیر پر عمل کرنے والے کے لیے کمپلیٹ ہے.
تماماً، پوری ہدایت، کمپلیٹ گائیڈنس. تورات کیسی ہے؟ تماماً کمپلیٹ، پوری ہدایت. علی الذی احسن. پھر یہ دیکھیں پہلی بات ہوئی تعریف میں. اگر الکتاب کو بھی گنے تو پھر دوسری بات ہوگی، یعنی اٹ از اے ڈیوائن بک. وہ ڈیوائن کہا اللہ تعالیٰ نے، پہلی بات ہے نا. ثم آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب عطا کی. تو ڈیوائن ہو گئی وہ کتاب، تو ڈیوینٹی اب اس کتاب کی جو ہے وہ پہلی اس کی خصوصیت تعریف بیان ہو رہی ہے. اور پھر دوسری اگر آپ دیکھیں تو پھر تمام ہے، خیر کے کام کرنے والوں کے لیے کمپلیٹ گائیڈنس ہے، تمام. یہ دوسری بات ہو گئی اس کی تعریف میں. وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی اس کے اندر جو ہے تفصیل بیان کی گئی ہے، ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن اباؤٹ ایوری تھنگ. وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. تیسری بات ہے یہ تعریف کے اندر، وَهُدًى، اور وہ ہدایت ہے، گائیڈنس. وَرَحْمَةً، اور وہ مرسی ہے، مرسی آف گاڈ، رحمت ہے. لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، تاکہ وہ لوگ اپنے رب سے جو ملاقات ہونے والی ہے، پرمیشور سے جو ملنے والے ہیں، اس کے بارے میں ایمان والے ہو جائیں، اس بات کو مان لے کے ہے نا مرنے کے بعد اپنے رب سے جو ہے ملاقات کرنے والے ہیں. تو جی ساتھیوں، کتنی باتیں ہوئی تورات کی تعریف کے اندر؟ پتہ چلا 5 باتیں. الکتاب ہے نا، ڈیوائن اسکرپچر ہے، تمام ہے، کمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے. اور پھر تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی اس کے اندر ڈیٹیل ہے. اور پھر وہ ہدا ہے، ہدایت، اور وہ رحمت ہے. یہ 5 باتیں تورات کے سلسلے میں ہے نا بیان کرنے کے بعد اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ پھر ایک کتاب ہے، یعنی قرآن. یہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن. ہاذا، اور یہ کتاب ہم نے نازل کی. انزلناہ مبارکن، یہ بابرکت ہے، یہ برکت والی کتاب ہے. فاتبعوہ، پس تم اس کی اتباع کرو. واتقوا، اور اللہ سے تقوی اختیار کرو. یعنی اتنی محبت کرو پرمیشور سے، گاڈ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی نافرمانی کرنے سے تمہیں ڈر لگے، ہے نا. واتقوا لعلکم ترحمون، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جی ساتھیوں، تعریف کا کمپیریزن اگر کریں گے تو تورات کی تعریف میں اللہ تعالیٰ 5 باتیں اگر کہہ رہا ہے نا، تو اس کے مقابلے میں قرآن کی تعریف میں اللہ تعالیٰ 1 بات کہہ رہا ہے. تو ریشیو اگر آپ نکالیں گے تو یہ 5:1 کا ریشیو ہوتا ہے. یہ اللہ رب العالمین، میرا اور آپ کا مالک ہے نا، یہ انداز اختیار کر رہا ہے. اور ہم اگر اس کے بندے ہیں، ہم اگر اس کے غلام ہیں اور سچ میں سمجھتے ہیں کہ ہے نا اللہ ہمارا پروردگار ہے، تو پھر یعنی اس بات کا لحاظ مجھے اور آپ کو نہیں رکھنا چاہیے، ہے نا، کہ میں اور آپ جب جا کر اللہ کے بندوں سے بات کر رہے ہیں جو ایک نبی کے ماننے والے ہیں، یا ایک نبیوں کے سلسلے کو ماننے والے ہیں، اللہ کی کتابوں کے سلسلے کو ماننے والے ہیں، اگرچہ کہ انہوں نے ایک نبی کے بعد پھر آنے والے نبیوں کو یا ایک نبی کو جو ہے انہوں نے نہیں پہچانا، نہیں مانا، وہ جانتے ہی نہیں ہیں، اور وہ اسی دین کے حامل ہیں. جو دین آپ کو دیا گیا وہ نیا دین نہیں تھا، وہ وہی دین تھا جو انہیں بھی دیا گیا تھا، ہے نا. ان تک دین کی سچی تعلیمات کو پہنچانے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، پیار سے، محبت سے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں، ہے نا. اور یہ سارے رشتے جوڑتے ہوئے، دین کا رشتہ جوڑنا ہے نا، خاندانی رشتہ جوڑنا، قومی رشتہ جوڑنا، ہر رشتے کو جو ہے جوڑتے ہوئے، ان کی کتابوں پر ایمان کا رشتہ، وہ رشتہ جوڑتے ہوئے، ان کے پیغمبر صرف ان کے پیغمبر اور رشی نہیں ہے، وہ ہمارے بھی ہیں، ان سے رشتہ جوڑتے ہوئے کہ بھئی ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. آپ یہ مت سمجھنا کہ مطلب ہم ان کو کچھ جو ہے رد کرتے ہیں یا کینسل کرتے ہیں، ہے نا. اور مطلب یہ سب رشتے جوڑتے ہوئے پھر یعنی جو حق بات تھی ان کے سامنے پیش کرنے کی تھی. اور پھر تعریف جب کر رہے ہیں سابق آسمانی کتابوں کی، تو یہ اللہ نے طریقہ سکھایا ہے. لوگ واقف نہیں ہیں، مسلمانوں میں سے اکثر لوگ واقف نہیں ہیں،
ارے اللہ نے ایسا کہا کیا، تو وہ ایموشنل ہو جاتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ قرآن کی توہین کر دی ہے نا میں نے، یا اس طرح بات کرنے والے لوگ. قرآن کی توہین نہیں کر رہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا بتایا ہوا طریقہ ہے نا. یہ پروپورشن ہے، اللہ نے اس طرح تعریف کی ہے تو پھر یعنی اللہ نے اصول بتا دیا، اللہ نے پرنسپل بتا دیا ہے نا کہ سابق آسمانی کتابوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہوگا. اور اگر کہیں پر اس طرح تعریف کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو پھر کنفیوژن نہیں ہے، کیونکہ مطلب لوگوں کے اندر مطلب یہی تو یعنی کہ ٹگ آف وار چل رہا ہے نا. ہماری کتاب سب سے بہترین ہے، اچھی ہے، پیور ہے. اور تاریخ دیکھتے ہیں تو مطلب یہی دکھتا ہے کہ مسلمانوں نے بہت اس طرح سے پھر کیا ہے. یہ پتہ نہیں کب شروع ہوا اور کس نے شروع کیا، مگر یہ مسلمانوں کی طرف سے پھر یہ ہوا ہے. لیکن میں غلطی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، وہ کرنے والا وہ مخلص ہے، وہ جان بوجھ کر انہوں نے کیا، انجانے میں کیا، یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. ہمارا گمان البتہ ان کے تعلق سے یہی ہے کہ انہوں نے نہیں سمجھا اس پہلو کو ہے نا. وہ مخلص تھے، اللہ کے دین کے لیے خدمت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی، مگر یہ پہلو مس ہو گیا. بہرحال اس کی جو بھی حقیقت ہے پھر وہ اللہ جانتا ہے، حساب کتاب اللہ کرنے والا ہے نا. جان بوجھ کر کیا، قرآن کی آیتوں کو جانتے تھے پھر بھی انہوں نے ایسا کیا، انجانے میں کیا، یہ وی ڈونٹ نو. تو وہ ہمارا پھر ڈپارٹمنٹ بھی نہیں ہے، ہم جا کے لوگوں کے اوپر جو ہے حکم بن جائیں اور پھر فیصلے کرنے لگے، یہ ہمارا کام نہیں. مگر اگر غلطی ہوئی ہے تو جسٹ بیکاز کسی اسکالر نے غلطی کر لی تو پھر اسے زبردستی نبھاتے ہوئے چلے جانا، یہ پھر اب اس سے بھی زیادہ اور بڑی غلطی ہوتی. خاص طور پہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمارے سامنے عیاں کر دی، روشن کر دی کہ بھئی یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کا طریقہ تو جو ہے بے حساب تعریف کرنے کا ہے نا، بہت زیادہ تعریف کرنے کا اللہ کا طریقہ ہے. کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اچھے انسان بنیں، اور اللہ کے پاس یہ فیورٹزم نہیں ہے نا. فیورٹزم جن لوگوں میں تھا جو اپنے آپ کو سلیکٹڈ اور یعنی بالکل اللہ تعالیٰ کا فیورٹ اس معنی میں سمجھ رہے تھے کہ بھئی کچھ بھی کرو، کتنے بھی پاپ کرو، کتنے بھی سنس کر لو، کتنے بھی گناہ کر لو، ہم تو جنت میں جانے والے ہیں. اس طرح سے یعنی اللہ تعالیٰ نے جب سلیکٹ کیا تو انہوں نے اس سلیکشن کا مس یوز جب کیا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اور پھر وہ یہ کہنے لگے قرآن میں آیتیں ہیں نا، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا. وہ کون تھے؟ وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کچھ یہودی یہ بات کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا یہودیوں نے، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، ہمیں نرک کی جو آگ ہے، جہنم کی جو آگ ہے وہ ہمیں نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، اگر چھوئے گی بھی تو بس تھوڑی سی دیر کے لیے، تھوڑی سی مدت کے لیے. یعنی وی ول ناٹ گو ٹو ہیل ہے نا. ہم اللہ تعالیٰ کے چہتیلے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو چاہے کچھ بھی کر لیں. یعنی کیا ہو گیا، یعنی وہ جو رسپانسبلٹی عائد ہوئی تھی، ایک سلیکشن ہوا تھا، سلیکشن سے انکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا، لیکن سلیکٹ کر کے کیا کیا، لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کر کے ان کو ذمہ داری دی کہ بھئی تم بھی بیہیو کرو، لوگوں کو بھی اچھے بیہیویئر کی تعلیم دو، پیار محبت سے ان کو بھی اچھا انسان بننے کی طرف دعوت دو. مگر انہوں نے اس سلیکشن کو کیا سمجھا کہ بھئی اب ہم چاہے کچھ بھی کر لیں، من مانی زندگی گزاریں گے، جہنم میں تو ہم جانے والے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم سلیکٹڈ ہیں. تو یہ الفاظ ان کے جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کیے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا. اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے اس کا جواب میں کیا کہا؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ان سے پوچھئے، قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے ایسا کوئی جو ہے وعدہ لے لیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وعدہ، کہ اب اللہ تعالیٰ اب اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا ہے نا. اللہ نے پرومس کر دیا، ان لوگوں نے اللہ سے پرومس لے لی، اب اللہ مجبور ہو گیا، اب اللہ وہ چونکہ پرومس کر چکا ہے نا، وہ پرومس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ پر وہ باتیں کہہ رہے ہو جو تم جانتے نہیں، یعنی بیس لیس باتیں کہہ رہے ہو تم لوگ. اللہ نے تو تم سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے. تو ساتھیوں یہ ہے، اب یہ بات مسلمانوں میں آج آپ دیکھیں کہ بڑے پیمانے پر عام ہے
ہم جنت میں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم جنت میں جانے والے ہیں، قرآن ہماری سفارش کر دے گا، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قیامت کے دن سفارش کر دیں گے۔ اگرچہ کہ وہ بھی باتیں ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا، قرآن مجید کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، شہداء کے بارے میں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو جو ہے وہ پرمیشن دے گا، لیکن وہ پرمیشن ایکسیپشنل سچویشن کے اندر وہ اللہ پھر جس کے لیے چاہے گا ہے نا وہ سفارش کرنے کا موقع بھی دے گا اور پھر وہ قبول بھی اللہ کرے گا۔ لیکن یہ سمجھ لینا اسے ایز اے لائسنس ٹو سن، گناہ کرنے کا لائسنس مل گیا، اس طرح سے اسے لے لینا کہ بھئی ہم تو کچھ بھی کریں گے، ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ پھر یہ تو سارا یہ دین دینے کا پھر مقصد کیا ہوا ہے نا، سارے کا سارا مقصد فوت ہو گیا کہ اگر جانوروں جیسی زندگی گزارنی تھی اور عیاشی کرنا تھا اور حرام خوری کرنا تھا تو پھر یہ دین دینے کی تو پھر ضرورت ہی نہیں تھی، ویسے ہی چھوڑ دیتے پھر جانوروں کی طرح۔ سارے کا سارا دین دیا، ایک اچھا انسان بنانے کی ساری ہدایت بتائی، اس کے ریوارڈز بتائے، سورگ ملے گا، اچھے رہو گے ہے نا، اچھے بن کر رہو گے، زندگی گزارو گے، فرما بردار رہو گے تو پھر جنت ملے گی، سورگ ملے گا، پیراڈائز، اور اگر نافرمانی کی تو پھر یہاں بھی پنشمنٹ ملے گی، وہاں بھی پنشمنٹ ملے گی۔ یہ سب بتانے کے بعد میں پھر اب یہ دے دیا لائسنس۔ یہ اس طرح کا نہیں ہے جیسا یہ لوگ مس یوز کر رہے ہیں، یہ لوگوں کا مس یوز ہے، یہ ہے نا، اپنے حساب سے انہوں نے مس انٹرپریٹ کر لیا اور پھر اسے مس یوز کر رہے ہیں کہ بھئی ہم تو کلمہ گو ہے، کیسا نہ کیسا ہے نا، کوئی نہ کوئی طریقے سے ہم بچا لیے جائیں گے۔ جو اولیاء کرام کو مانتے ہیں تو پھر اولیاء سے ان کا یہی عقیدہ ہے کہ بھئی اللہ تو عذاب دینے کا جب وقت آئے گا یا حساب کتاب کا وقت آئے گا، یہ اولیاء کرام آ جائیں گے، وہ بچا لیں گے۔ قبر میں جب داخل کیے جائیں گے تو پھر اولیاء کرام آ جائیں گے۔ جو فرشتے قبر میں سوال پوچھنے والے ہیں، 3 سوال ہے نا، من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، من حاضر رجل، یہ شخص کون ہے، تو پھر اولیاء آئیں گے اور پھر اولیاء آ کر بچا لیں گے۔ یہ عقائد ہے نا، یہ باتیں ماننا کیا ہو جاتا ہے، اس سے انسان کو چھوٹ مل جاتی ہے کہ پھر وہ اب بے لگام زندگی گزارے۔ تو جو باتیں ہیں وہ ایک کانٹیکسٹ کے اندر ہیں خاص، کہ اور آپ یہ سوچیں ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے، جو قرآن مجید آج میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، جو احادیث جو ہے ہمارے پاس پہنچی ہیں، دین کا جو علم ہمارے پاس پہنچا ہے، کیا یہی علم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہیں ملا تھا؟ ان کے سامنے بھی تو یہی قرآن پڑھ کر سنائی گئی نا، لیکن کیا اور پھر ان کو جنت کی بشارت دے دی گئی جیتے جی، ہے نا، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ کیا بات ہے نا، پھر کیا بات ہے کہ حضرت ابو بکر رو رہے ہیں، حضرت ابو بکر خوف کھا رہے ہیں اور زار و خطار بے تحاشا وہ رو رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں روتے ہوئے کہ کاش ابو بکر ایک تنکا ہوتا ہے نا، ایک دانہ ہوتا، ایک تنکا ہوتا، چڑیا چگ جاتی، معاملہ ختم ہو جاتا، پھر قیامت کے دن حساب کتاب دینا نہیں ہوتا۔ کاش ابو بکر گھاس کی ایک پتی ہوتا، بکری چر لیتی، ختم ہو جاتی ساری بات، آخرت میں حساب دینا نہیں ہوتا۔ وہ کون سا دین تھا جو حضرت ابو بکر کے سامنے آیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کی ملاقات سے اس طرح خوف زدہ ہو گئے، خشیت ان کے اوپر طاری ہو گئی، رونے لگے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، آخری پیغمبر ان کو بشارت دے رہے ہیں، ہے نا، کہ ابو بکر جنت میں جانے والے ہیں۔ صحابہ اور بھی صحابہ کا معاملہ ایسا ہی تھا۔ میں بالخصوص حضرت ابو بکر کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ روایات میں آتا ہے، ہمارے درس و تدریس کے اندر یہ واقعات، ان کا یہ رویہ ایک نمونے کی حیثیت سے ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بھائی ابو بکر تو سن کر ریلیکس نہیں ہو گئے، ہے نا، کیئر فری نہیں ہو گئے کہ چلو بھائی کچھ بھی کرو، ہے نا، اچھے کام کرو برے کام کرو، چلو اب اپنا تو حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے، اپن تو جنت میں جانے والے ہیں۔ یہ کیفیت ان کے اوپر طاری نہیں ہوئی، لیکن ہمارے اوپر ہو گئی، ہمارے اوپر ہو گئی۔ ہم نے دین کو کون سے طریقے سے سمجھا ہے کہ ہم بے فکر ہو گئے اور ہم نے سمجھ لیا کہ بھئی گناہوں کی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ ہے نا، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں
ٹھیک ہے، جو غلطیاں ہو رہی ہیں وہ مسلمانوں میں سے بعض لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سہارا تو دھرم کا اور دین کا ہے نا، اسلام کا لیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کر لیں گے، قرآن کا نام استعمال کر لیں گے، اسلام کا اور اللہ کا نام استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم جا کر ویریفائی کرتے ہیں تو پھر یہ باتیں وہاں نہیں ملتی، بلکہ اس کے بالکل خلاف جو ہے باتیں ملتی ہیں۔ قرآن مجید تو یہ رویہ نہیں سکھاتا ہے نا اچھا انسان بننے کے لیے۔ اللہ کی نظر میں کوئی اس طرح یعنی کہ فیوریٹ ہے نا کہ تم کچھ بھی کرو تمہاری ہر غلطی معاف، اس طرح کی جو ہے یعنی یہ بات جو ہے قرآن مجید میں نہیں بتائی گئی۔ جی ساتھیوں، اس سے آگے بڑھ کر یعنی دو اور باتیں کہتے ہوئے میں اپنی باتیں ختم کروں گا۔ دیکھیے، قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا، آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جب آپ نبوت کا آپ نے جب اعلان کیا تو وہاں سے قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا ہے نا، پہلی وحی کا واقعہ پیش آیا، اور پھر یعنی کہ آپ نے اپنی پھر اس کے بعد میں ہے نا نبوت کا اعلان کیا، اور پھر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت جو ہے قرآن مجید نازل کیا گیا۔ یہ پورا جو ریولیشن تھا ہے نا، یہ اس کا ڈیوریشن 23 ایئرز ہے، اور پھر اس میں یعنی 23 ایئرز کے اینڈ پر قرآن مجید جو ہے کمپلیٹلی نازل ہو گیا تھا ہے نا، اور کمپائل بھی ہو گیا تھا اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہے نا۔ وہ جو نسخہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اور آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میں آپ کی جو اہلیہ تھی ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس وہ رہا ہے نا، اور پھر ان سے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے پوچھ کر جو ہے لے لیا، اور پھر آپ جب شہید ہوئے تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ کے پاس جو ہے وہ نسخہ آیا۔ تو بہرحال قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، اپنا یعنی کمپلیشن پر ہے۔ قرآن کمپلیٹ ہو رہا ہے مطلب پھر جو دین اسلام ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے، یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے کمپلیٹ ہو رہی ہے، حضور کو جو لا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ ایسے موقع پر جب قرآن کمپلیٹ ہو رہا ہے نا، ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے، اور یہ بہت ہے بھی مسلمانوں کے ذہن میں، جب قرآن یعنی آرگیومنٹ ہی یہی پیش کرتے ہیں کہ بھائی قرآن آ گیا ہے، اب سابق کتابوں کی جو ہے ضرورت نہیں ہے، ان کو فالو نہیں کرنا ہے۔ اب یہ جو موقع تھا جہاں پر اب قرآن کمپلیٹ ہو رہا ہے نا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو بھی یہی بات کہنی چاہیے کہ اب تک قرآن چونکہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، تم نے اگر اپنے ان سابق آسمانی کتابوں کو فالو کر لیا تو کر لیا، اب تو قرآن کمپلیٹ ہو گیا ہے نا، لہٰذا اب ان کتابوں کو چھوڑ دو اور اب اس قرآن کو جو ہے مان لو، اسی کی جو ہے پیروی کرو، اسی کو فالو کرو۔ یہ اللہ کو بھی تو بولنا چاہیے نا یہ بات، مگر پتہ یہ چلتا ہے قرآن مجید کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو اس کے بالکل برعکس کہتا ہے، یعنی اللہ ٹھیک کہتا ہے، لوگ برعکس کہتے ہیں، یہ بات یعنی سمجھنے کی ہے، ظاہر سی بات ہے نا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قرآن کمپلیشن پر ہے، دین اسلام مکمل ہونے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کے اندر، یہ بالکل یعنی آپ تاریخ اگر دیکھیں ہے نا، شان نزول اگر آپ دیکھیں تو سورہ مائدہ بالکل اواخر ہے نا، آخری صورتوں میں جو ہے مانی جاتی ہے جو قرآن مجید کی نازل ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ اس صورت میں کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور کاش یہ لوگ تورات کو قائم کرتے، صرف پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی، امپلیمنٹیشن کی، اسٹیبلش کرنے کی جو ہے بات ہو رہی ہے، قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بھی کیسا انداز ہے دیکھیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور کاش یہ لوگ اقاموا التوراۃ، قائم کرتے تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا۔ یعنی تاریخ میں اگر ہم اور پیچھے چلے جائیں تو پھر یعنی جو بھی نازل ہوا، جس پر جو نازل ہوا، اور وہ لوگ مانتے ہیں، وہ گروہ مانتا ہے ہمارے اوپر تورات نازل ہوئی، جیسے یہودی مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں کہ ہمارے اوپر انجیل نازل ہوئی ہے نا، اور ہمارا جو یعنی سناتن دھرم کو ماننے والا جو گروہ ہے سناتن دھرمی، وہ مانتے ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر تو وید نازل ہوئے، ہمارے اوپر جو ہے ویدوں کا اوترن ہوا، اپنشدوں کا اوترن ہوا، بھگوت گیتا کا اوترن ہوا۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ،
ٹھیک ہے، اگر وہ قائم کر لیتے جو کچھ یعنی تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا ان پر، ہاں الیہم من ربہم وما انزل الیہم من ربہم، ٹھیک ہے، ان پر جو کچھ نازل ہوا ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، وہ لازماً اپنے اوپر سے جو ہے کھاتے، یعنی رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق ہے، جو نعمتیں ہیں، وہ اس قدر ان کے اوپر یعنی کہ آتی کہ وہ اپنے اوپر سے کھاتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پیروں کے نیچے سے کھاتے، یعنی رزق ابل پڑتا ہے نا، اوپر سے رزق برستا اور پیروں کے نیچے سے جو ہے رزق ابلتا، اس قدر ان کو برکت جو ہے مل جاتی اگر وہ تورات کو، انجیل کو اور جو کچھ اپنے رب کی طرف سے جو ہے ان پر نازل ہوا اسے اگر وہ قائم کرتے، ٹھیک ہے۔ اس میں قرآن مجید وما انزل الیہم من ربہم کے میننگ کے اندر قرآن کو بھی لیا جاتا ہے، قرآن کو بھی آپ اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں، وہ قرآن پر اگر عمل کر لیتے۔ مگر اب یہاں یعنی غور طلب بات کیا ہے، یہ تورات کو قائم کر لیتے اور انجیل کو قائم کر لیتے، ارے بھائی یہ تو وہ موقع ہے ہماری لاجک کے حساب سے، یہ تو وہ موقع ہے جہاں پر کہنا چاہیے کہ بھائی اب تک فالو کر لیا ہوگا تورات کو، انجیل کو، اب قرآن کمپلیٹ ہو گیا، اب قرآن کو ہی فالو کرنا ہوگا۔ لیکن اللہ کا معاملہ بالکل صاف ہے، قرآن کمپلیٹ ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بول رہے ہیں کہ کاش تم تورات کو قائم کر لیتے، کاش تم انجیل کو قائم کر لیتے اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا اسے، تو پھر یعنی رزلٹ کیا ہوتا ہے نا، رزلٹ اتنا پازیٹیو ہوتا کہ تم وہ اپنے اوپر سے جو ہے کھاتے تھے اور ان کے پیروں کے نیچے سے جو ہے رزق ابلتا تھا وہ اس سے مسے کھاتے تھے۔ منہم امۃ مقتصدہ، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے، ان میں سے یعنی کہ جوز میں سے، کرسچنز میں سے، اور پھر ان سے ان کے علاوہ بھی جتنے ریلیجس گروپس ہیں ان میں سے ایسے لوگ ہیں، ایسے گروہ ہیں، کیا ہے، ان میں ایسی جماعت ہے جو بیلنس پر ہے، اعتدال پر ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے پھر اکثر ایسے ہیں جو غلط روش کو اختیار کرتے ہیں، پاپ کرتے ہیں، ہے نا، گناہ کے عمل جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، ہے نا، یہ ہر جگہ پر دیکھ رہے ہیں کہ دھرم کا نام لینے والے تو بہت زیادہ ہیں، پھر وہ یعنی دھرم کے ماننے والوں میں بڑا یعنی چھوٹا سا ایک گروہ آپ کو ملے گا ہر جگہ پر جو بہت یعنی کہ نیک ہے، بہت دیندار ہے نا، اور بڑی تعداد کیا ہے پھر آپ دیکھیں کہ وہ دھرم کو پامال کرتے ہیں، ہے نا، دین کی تعلیمات کو وہ پامال کرتے ہیں۔ یہ بالکل فیکٹ کی جو ہے بات اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے۔ اور ایک آیت دیکھ لیں پھر ہم بات ختم کر لیں گے اسی حوالے سے، یعنی صرف پڑھ لینا، صرف تعریف ایسی کر دی اور چھوڑ دی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ خواہش، یہ ارادہ جو ہے ظاہر کر رہا ہے کہ کاش یہ لوگ تورات کو، انجیل کو اور وہ کتابوں کو نازل کرتے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی، اور اللہ اس کے بدلے میں ہے نا، اس عمل کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو برکت دیتا۔ ٹھیک ہے، ایک اور دیکھیے آپ آیت کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، کیا کہیے، قل یا اہل الکتابی، اے نبی آپ ان سے، پروفٹ محمد کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ کہیے، ہے نا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، او پیپل آف دا اسکرپچرس، او پیپل آف دا بک، اے آسمانی کتاب والو، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تم کسی بنیاد پر نہیں ہو، تم بیس لیس ہو، لستم علی شیء، تم کسی چیز پر بھی نہیں ہو، حتی جب تک، تقیم التوراۃ، تم تورات کو قائم نہ کر دیتے، والانجیل، اور انجیل کو قائم نہ کر دیتے، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا تم جب تک اسے قائم نہیں کر دیتے تم کسی بنیاد پر نہیں ہو۔ یعنی کسی کا بھی فاؤنڈیشن اس وقت بنے گا جب وہ اپنے اسکرپچر کو اسٹیبلش کرے گا، اسکرپچر میں جو ٹیچنگز دیے گئے ہیں ان کو وہ فالو کرے گا، اسٹیبلش کرے گا، امپلیمنٹ کرے گا، نافذ کرے گا۔ ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک تم تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اسے قائم نہ کر دو۔ تو قائم کرنے کا مطالبہ اللہ تعالیٰ ان سے کر رہا ہے۔
عزیز ساتھیوں، یہاں یہ باتیں ہے نا بہت لمبی ہوئی ہے نا. میں مطلب ویسے تو یہ ٹاپک وائی آئی ایم ڈیفینڈنگ سناتن دھرم کے حوالے سے میں نے یہ بات چیت آپ کے سامنے شروع کی تھی، اور پھر اس میں سے ایک ایک پہلو کر کے یعنی اس کی وضاحت میں نے قرآن کی روشنی میں، حدیثوں کی روشنی میں آپ کے سامنے جو ہے رکھنے کی کوششیں کی ہیں. اور پھر اس میں چونکہ یہ ایک ٹاپک آتا ہے نا، اب میں ویدوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں تو پھر اب یہ سوال یعنی کہ اس پر سے ہی آیا کہ بھائی ارے یعنی جو کتاب کرپٹ ہو گئی، انٹرپولیٹ ہو گئی، آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی، پرانی ہو گئی ہے نا، آپ کیسے ایک مسلمان ہو کر کیسے جو ہے اس کتاب کو تم ڈیفینڈ کرتے ہو، تمہارا کیا تعلق ہے؟ تو جی ساتھیوں، میں نے تعلق بھی بتایا ہے نا، اور پھر رویہ بھی بتایا ہے. اس رویے کو یوں ہی ہم نے اختیار نہیں کیا، یہ اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں، اسی لیے ہم نے اختیار کیا ہے نا. اپنی منمانی ہی کرنی ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہ کہیں ہے نا. ہم بھی اگر منمانی کر رہے ہوتے تو پھر ہم اپنے آپ کو مسلم نہیں کہتے، اللہ کا بندہ نہیں کہتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا متبی نہیں کہتے ہے نا. متبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر فالو کریں ہے نا. اللہ کا بندہ ہونے کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو رویہ اختیار خود کیا ہے اور پھر کرنے کا حکم دیا ہے اپنے پیغمبر کو ہے نا، پھر پیغمبر نے کیا، صحابہ نے کیا، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں نا، تبھی تو جا کر بندے ہوں گے اس کے. ورنہ پھر یعنی اپنی مرضی کے مالک، اپنی چاہ کے بندے ہے نا، سوسائٹی کے بندے، اور یعنی کہ مولویوں کے اور ہے نا علماء کے بندے، پادریوں کے اور جو ہے ربائس کے جو ہے بندے بن جائیں گے اگر ہم اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر دوسروں کی جو ہے مرضی کو اگر فالو کریں گے. تو اس ساتھیوں ایسا نہیں ہے نا. اور پھر اس گزارش کے ساتھ میں کہ یہ کوئی ہے نا، یہ کوئی مطلب گیم یا کوئی ہار جیت کی جو ہے بات نہیں ہے جو آپ کے سامنے یہ میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. جو بات سمجھ میں آئی ہے پورے یعنی کہ دلائل کے ساتھ میں، اس بات کو آپ کے سامنے ادباً ہے نا ایک گزارش کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں. دیکھیے، آپ خود پڑھیے، آپ خود ویریفائی کریے، کراس چیک کریے، اور مناسب اور صحیح معلوم ہو، محسوس ہو ہے نا، آپ کا دل اس بات کی گواہی دے کہ ہاں یہ رویہ بالکل ٹھیک ہے، قرآن کے مطابق ہے، تبھی آپ پھر اس کو اختیار کریے گا. لیکن جلدی کریے ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی حق بات کو جلد سے جلد ہے نا پوری تیزی کے ساتھ میں سننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور پھر اس کے بعد میں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.